قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ سے ہی دعا کریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ سورہ کافر سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب کا یہ فرمان ہے کہ تم اسی سے دعا مانگو، اسی سے مدد مانگو، اسی کو پکارو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، جو کوئی بھی اللہ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ تکبر کرتا ہے اللہ کی عبادت سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا ہے، دراصل وہ تکبر کرتا ہے، وہ کبر میں ہے، گھمنڈ میں ہے۔ اس بات کا گھمنڈ، وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ایک انسان کو ہر وقت، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ اللہ کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ کا کرم اور رحم ایک انسان پر نہ ہو تو ایک انسان اس دنیا میں ایک سیکنڈ بھی گزار نہیں سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کو آکسیجن کی درکار ہے، اللہ اس کے لیے اگر آکسیجن روک دے تو انسان مر سکتا ہے۔ ایک آدمی اپنے قدم کو اٹھا نہیں سکتا ہے، ایک لفظ بول نہیں سکتا ہے اگر اللہ اس کو توفیق نہ دے تو۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ہر انسان جو ہے، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ خالص صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی دعا کرے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو نہ پکارے۔ اللہ نے یہ فرمایا۔ اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں سے اس کی زندگی کو بدل دیتے ہیں ساتھیوں۔ کس طریقے سے اس کی زندگی میں معجزات ہوتے ہیں، کس طریقے سے کرشمے دعاؤں کے ذریعے سے ہوتے ہیں، ہم اس جمعے میں انشاءاللہ چند باتیں ہم لوگ غور و فکر کریں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ ہم اور آپ کہ اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ سے کثرت سے دعا مانگے ساتھیوں۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے۔ اب دو باتیں سمجھ میں آئی، اس آیت کریمہ اس حدیث کو سامنے رکھیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں اللہ سے دعا مانگو، اور نبی کیا کہتے ہیں؟ دعا عبادت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی آدمی کسی سے بھی دعا مانگتا ہے، چاہے وہ نبی ہو، اولیاء اللہ ہو، نیک لوگ ہوں، کسی سے دعا مانگتا ہے، وہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ اس آدمی کی عبادت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے دعا مجھ سے مانگ، نبی کہتے ہیں دعا عبادت ہے۔ پتہ یہ چلا دعا مانگنا عبادت ہے۔ اس لیے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے دعا مانگنا کا مطلب ہوگا کہ وہ آدمی اس آدمی کی عبادت کر رہا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی بھی عبادت کرنا کیا کہلاتا ہے؟ شرک کہلاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی سے دعا نہیں مانگنا ہے ساتھیوں۔ جب بھی ہاتھ اٹھانا ہے فریاد کے لیے، کس سے اٹھانا ہے؟ اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں جھکنا ہے ساتھیوں، یہی پیغام ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کا ذکر کیا ہے۔ فرعون کی بیوی کون ہے؟ حضرت آسیہ ہے۔ بڑی کمال کی عورت ہے ساتھیوں۔ اور ذرا غور کریے کہ جب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا جب وہ ایمان لے کر کے آئی ہیں تو فرعون بہت غصہ ہو گیا ہے، خفا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اگر تم اپنے ایمان کو نہیں چھوڑو گی تو پھر میں تمہیں سخت ترین عذاب دوں گا۔ لیکن ایمان پہ ڈٹ گئی، لا الہ الا اللہ کو مان لیا، ایک اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیا، اب ڈٹ گئی ساتھیوں۔ کہا اگر نہیں مانو گی تو اذیتیں دوں گا۔ اللہ اکبر! اس نے کیسی اذیتیں دی ہیں؟ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ دھوپ میں ان کو لٹا دیا جاتا اور ان کے ہاتھوں میں اور پیروں میں، ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھوک دیا جاتا۔ سوچیے کتنا سخت ترین عذاب دیا جاتا تھا۔ کس لیے؟ ایمان لے آئی ہے۔ ایک بات اور پتہ چلی، ایمان والوں سے اہل کفر بہت جلتے ہیں۔ دیکھیے فرعون کی بیوی ہے آسیہ، لیکن ان کی موت پر آ بنا ہے۔ کیوں؟ ایمان کی وجہ سے۔ اس لیے ایمان بہت قیمتی ہے ساتھی، سب کچھ لوٹ جائے ایمان نہیں لوٹنا چاہیے۔ اس عورت آسیہ کو دیکھیے رضی اللہ عنہا، سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ دنیا میں جتنے عشائش ہو سکتے ہیں نا ان کے پاس تھی، بڑا محل تھا، نوکر چاکر تھے، سب کچھ تھا۔ فرعون کی بیوی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، مصر پر حکومت جس کی چلتی ہے، جس چیز کو آسیہ مانگ لے، آنکھ دکھا دے، ہاتھ رکھ دے، وہ چیز حضرت آسیہ کی ہو جائے گی۔ سونے زیورات کیا چیز کی کمی ہوگی،
لیکن سب چیز کو ترک کر دیا، کس لیے؟ ایمان کی. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہو، سارے آشائش کو ترک کر کے ایمان اللہ پر. اللہ اکبر. جب اتنی تکلیفیں سہ رہی ہیں تو اللہ نے فرمایا یہ جو میری بندی ہے نا آسیہ، اس نے دعا کی ہے. کیا دعا کی ہے؟ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا سورہ تحریم میں. اللہ نے کہا اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعمالہ ونجنی من القوم الظالمین. آسیہ نے کہا اے اللہ جنت میں میرا گھر بنا. اور کون بنائے گا؟ اے اللہ آپ بنائیں گے. اللہ اکبر. دیکھو کتنی اونچی دعا مانگ رہی ہے. کہہ رہی ہے اے اللہ جنت میں گھر بنا. اور کہاں پر گھر؟ تیرے پڑوس میں. ایک نقطہ یہاں سے اہل علم یہ کہتے ہیں بھائیوں کہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت آسیہ نے جو دعا کی وہ کیا کی ہے؟ پہلے کہا ہے اندکا، مطلب تیرے پاس. اس سے ایک نقطہ یہ نکلا کہ انسان کہیں پر جب گھر ڈھونڈے، زمین لے، تو پڑوسی کو چیک کر لے. کیوں؟ آسیہ دعا کر رہی ہے اللہ تیرے پڑوس والا گھر چاہیے اور ضرورت نہیں، تیرے پڑوس کا، یعنی پڑوسی اچھا ہونا چاہیے. اس سے ایک نقطہ یہ نہیں کہا، پہلے کہا تیرے پاس، پھر کیا کہا؟ بیت، گھر. پھر کیا کہا؟ بتلایا پلاٹ کہاں چاہیے. دنیا کا تو میرے پاس ہے وہ کہہ رہی ہے، لیکن اس تمام دنیا کے پلاٹ کو میں نے چھوڑا ہے کس کے لیے اللہ؟ تیرے لیے. لہٰذا اب جو ہم کو گھر چاہیے اللہ وہ کہاں چاہیے؟ جنت میں. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہو کتنی پیاری دعا ہے. اس لیے جب بھی اللہ سے مانگو اونچی چیز مانگو ساتھیوں. تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، اللہ تعالیٰ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اللہ کے خزائن کیسے ہیں ساتھیوں. ایک سمندر ہے، بڑا سمندر، اس میں ایک آدمی سوئی ڈال دے اور سوئی کو سمندر سے پھر نکالے. سمندر میں کتنا پانی کم ہوا؟ کچھ نہیں، لیکن ایک قطرہ تو کم ہوا ہوگا، کچھ تو کم ہوا ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی. اب سوچو دنیا میں کب سے دنیا بسی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو مال و دولت دے رہا ہے، مسلمان ہو کافر ہو سب کو عطا کر رہا ہے. کیڑے مکوڑے، مچھلیاں، دیگر جانور، سب کو رزق عطا کر رہا ہے. اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. ساتھی سے کیا مانگو؟ اللہ سے مانگو ساتھیوں. اس نے کہا اللہ گھر دے دے، جنت میں گھر دے دے. ہاں فرعون جب اس کو عذاب دیتا تھا ان کو تو وہ ہنستی تھی، مسکراتی تھی. فرعون کہتا تھا یہ عورت پاگل ہو گئی ہے. کیوں؟ کہا میں اس کو سخت ترین عذاب دیتا ہوں یہ مسکراتی ہے. فرعون نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو مار دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا 2 بڑے پتھر لے کے جاؤ اور اس کے سر پر اس کو مار کے ہلاک کر دو. سپاہی لے کر کے آئے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ساتھیوں کہ حضرت آسیہ کو جب وہ سپاہی 2 بڑے پتھر لے کر کے آئے ہیں تو حضرت آسیہ مسکرائی ہیں. کیوں مسکرائی ہیں؟ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ جو جگہ مانگ رہی تھی نا، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ تیرے پڑوس والا جنت میں گھر دے. اللہ نے آسمان پر سے پردوں کو ہٹا دیا اور جنت میں جو ان کا گھر تھا، مقام تھا، وہ ان کو دکھ گیا، دنیا میں دکھ گیا. ساتھیوں دیکھو اللہ اکبر. ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں جس کو جنت کا گھر دکھ جائے ظاہر سی بات ہے وہ مسکرائے گا کہ نہیں مسکرائے گا. اور اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم ان سپاہیوں کے بڑے پتھر گرانے سے پہلے اللہ نے حضرت آسیہ کی روح کو قبض کر لیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھ رہے دعا قبول ہو گئی. اس لیے کیا پتا چلا؟ اللہ سے دعا مانگو. اور دوسری بات کیا پتا چلی؟ پڑوسی دیکھو. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پڑوس میں جو گھر تھا وہ بک رہا تھا. جس کا گھر تھا اس نے دام رکھا تھا 3000 درہم. جب بیچنے والا لوگ آئے تو اس نے کہا 3500 درہم میں بیچوں گا، 500 درہم زیادہ. لوگوں نے کہا کیوں؟ آپ نے تو 3000 درہم رکھے تھے، پھر 500 درہم زیادہ کیوں؟ کہا 3000 درہم میرے گھر کے لیے اور 500 درہم عبداللہ بن مبارک کا تجھے پڑوس مل رہا ہے. معمولی بات نہیں ہے، بہت اعلیٰ آدمی ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ. ساتھ دیکھ رہے ہیں تو پڑوسی دیکھیے کیسا ہے ایک. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جب میں معراج پر گیا تھا نا، معراج کے سفر پر، ابھی اسراء معراج کی باتیں بہت چل رہی ہیں، رجب کا مہینہ ہے، 22 رجب بھی آنے والا ہے، بہت سارے لوگ کنڈے بھی مناتے ہیں.
ٹھیک ہے. بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 22 رجب کو انتقال کر گئے تھے. تو شیعہ جو حضرت معاویہ سے بغض رکھتے ہیں، ان کی بغض میں وہ کیا کرتے ہیں، یہ کنڈے کا سسٹم انہوں نے نکالا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ صحابی کے موت پر کھیر پوری اور کنڈے بناؤ تو آپ کوئی مسلمان مانے گا نہیں. اس لیے اس کو ایک شکل دی گئی ہے کہ 22 رجب کو ہم کنڈے منائیں گے امام جعفر صادق کے تعلق کو لے کر کے. لیکن دراصل 22 رجب کو ساتھیوں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. اس لیے روافض بڑے خوش ہوتے ہیں، شیعہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشی میں مناتے ہیں. افسوس کی بات ہے ہمارے یہاں رجب کے مہینے میں سنی مسلمان بھی شیعوں کے اس شکنجے میں، اس ٹریپ میں پھنس گئے. اس لیے بھائیوں اپنے ایمان کو بچائیے، ایمان برباد ہو جائے گا. جو صحابی کی موت پر خوش ہو اس کا ایمان نہیں ہے ساتھیوں، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو صحابی کی موت پر خوش ہوتا ہو ساتھیوں. اس لیے اپنے ایمان کو بچائیے، ان تمام بدعات اور خرافات سے توبہ کریے اپنے اس کو، اور ان تمام جو یہ بدعات خرافات ہو رہے ہیں مہینوں میں ہٹائیے اس کو. بڑے واقعے سے اسراء و معراج کے واقعے بیان کیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے نا، کیا ملا تھا نبی کو وہاں پر بتلاؤ؟ کچھ گفٹ اللہ نے دیا ہے. ان تمام گفٹ میں سے ایک گفٹ تھا 5 وقت کی نماز. مسلمانوں نے وہ نہیں لیا، کنڈا لے لیا. کیوں؟ آسان ہے. 5 وقت نماز کون پڑھے گا؟ بہت ٹف ہے. نہیں، جو دیا گفٹ اس کو چھوڑ دیا، جو کرنے کا تھا اس کو چھوڑ دیا گیا، جو نہیں کرنے کا تھا اس کو لے لیا گیا ہے. جی یہ ہے مسلمان ساتھیوں ہمارے بھائی. خیر، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب معراج میں گیا نا، جب مجھے جنت کی سیر اللہ کرا رہا تھا، میں نے آسیہ کے اس محل کو دیکھا جس نے جو وہ دعا مانگی تھی اللہ سے. اس لیے ساتھیوں جنت مانگو اپنے اللہ سے، اتنا یقین سے مانگو. ایک باپ، اس کا 2 3 4 سال کا بچہ ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے نا یا بیٹی، وہ گھر سے نکلتا ہے نا تو کہتی ہے ابو مجھے کچھ چاکلیٹ دلا دیں. باپ کہتا ہے بیٹی یا بیٹا جلدی میں ہوں، بیٹا لیٹ ہو جائے گا. وہ آپ کے پیر کو پکڑ لیتی ہے، آپ کے کرتے کو پکڑ لیتی ہے، آپ کے شرٹ کو پکڑ لیتی ہے یا پکڑ لیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ابو کچھ مجھے دلا دیں. باپ نہ چاہ کے بھی لیٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے نا تو دلا دیتا ہے. کیوں؟ بولو کیوں؟ بچہ ہے، چمٹ گیا ہے، لیٹ بھی ہوتا ہو برداشت کر لیتا ہے. اہل علم کہتے ہیں ساتھیوں، جس طریقے سے بچہ باپ میں چمٹ کے اپنی بات منوا لیتا ہے، ویسے ہی رب سے دعا مانگ. اتنا چمٹ جا اپنے دعا میں، اتنا ڈوب جا کہ جس طریقے سے بچہ باپ سے منوا لیتا ہے اپنے رب کو بھی منوا لے، منوا لے، اللہ اکبر، مانگ لے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے کس سے مانگنا ہے ساتھیوں؟ کتنی بڑی مشکل پریشانی ہو، مانگو کس سے؟ اللہ سے. دیکھو ایک آدمی 90 سال کا ہو گیا ہے، غور سے سنو، 90 سال کا ہو گیا، نبی ہے، 90 سال نبی، بیوی بھی بوڑھی ہے اور بیوی بانجھ ہے. 4 باتیں میں نے آپ کو بتائی، 5ویں کیا ہے؟ اولاد نہیں ہے. یاد رکھو گے، 90 سال کے آدمی ہے، نبی ہے، بیوی بھی بوڑھی ہے، بیوی بانجھ ہے اور اولاد نہیں ہے. یعنی اولاد ہونے کے ذرائع بند. میڈیکل ٹیم کہتی ہے آج کی تاریخ میں اولاد نہیں، کیوں؟ بیوی بانجھ ہے. انسان 90 سال کا ہو گیا، اب کیسا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت زکریا کہتے ہیں بڑھاپے کا اثر یہ ہے کہ سر ہلتا تھا ایسے ایسے. اللہ اکبر. لیکن مانگا کس سے ہے؟ سورہ عمران اٹھائیے آیت نمبر 38، ہنالک دعا زکریا ربہ. اللہ اکبر. قرآن پڑھتا جا، اپنے عقیدے کو بدلتا جا. ہنالک دعا زکریا ربہ. جب زکریا نے اپنے اللہ کو پکارا، کیا کہا؟ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اللہ مجھے اولاد دے، نیک اولاد دے. کیوں اللہ؟ بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہے، اللہ اولاد نہیں ہو سکتی. تیرے لیے کوئی اسباب کی ضرورت نہیں، تیرے لیے کوئی اسباب کی ضرورت نہیں، تو ہی عطا کر سکتا ہے. کیوں؟ انک سمیع الدعاء.
دعاؤں کا سننے والا تو تو ہے اللہ، سننے والا تو ہے اللہ. اور اللہ نے سن لی ہے ساتھیوں. اللہ نے کہا ہے زکریا آپ بوڑھے ہیں، آپ کا سر ہلتا ہے، آپ کی بیوی بانجھ ہے. دنیا والے کہتے ہیں اولاد نہیں ہو سکتا، دنیا والے کہتے ہیں نا اولاد نہیں ہو سکتا، لیکن میں رب ہوں، میں عرش والا ہوں. میں آدم کو دنیا میں بغیر ماں باپ کے لے آؤں، میں اس کی بیوی حوا کو بغیر باپ کے لے آؤں، بغیر ماں کے لے آؤں. میں عیسیٰ کو علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کی دنیا میں لے آؤں. آپ کی بیوی بانجھ ہو، آپ بوڑھے ہیں، ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، میں آپ کو عطا کروں گا اولاد، اور اس کا نام آپ رکھیں گے یحییٰ. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہی نہیں، میں اس کو نبی بناؤں گا. کیوں؟ انک سمیع الدعاء، اللہ دعاؤں کو سننے والا. اسی لیے اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے اللہ سے مانگیے، ڈاکٹر کو کہنے دیجیے آپ اللہ سے مانگیے. اور اگر اولاد ہو جائے کبھی بھی اولاد کو بد دعا نہیں دینا ہے. ہم لوگ غصے میں آتے کیا کہتے ہیں، جا تو برباد ہو، ہلاک ہو جائے. کبھی بھی ماں باپ کو یا ساتھیوں بد دعا نہیں دینا ہے، بد دعا کبھی نہیں دی. دیکھیے شیخ سدیس کہتے ہیں، کون ہے شیخ سدیس؟ خانہ کعبہ کے امام ہے بھائی. بڑے بد نصیب کچھ لوگ ہیں جو خانہ کعبہ بھی جاتے ہیں نا تو اللہ ان کو توفیق نہیں دیتا ہے کہ امام حرم کے پیچھے نماز پڑھ سکے. اللہ ان کو ہدایت دے دے. دعا کرنی چاہیے، ہم لوگ تو دعا کرتے ہیں بھائی، دعا والے ہم لوگ الحمدللہ. شیخ سدیس کہتے ہیں کہ میں بچپن میں بڑا شرارتی تھا. بچے ہوتے ہیں نا شرارتی، کچھ بچے ہوتے ہیں. میری ماں شرارت سے کبھی تنگ آ جاتی تو مجھے کیا کہتی غصے میں؟ ماں کیا کہتی بھائیو؟ ماں کہتی تھی جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہو، کہتے ہیں کہ میری ماں کی دعا مجھے لگ گئی، میری ماں کی دعا مجھے لگ گئی. ایسا دعا کیا کرو نا غصہ، جا تجھے اللہ تعالیٰ کعبے کا امام بنا دے. ہندوستان میں رہ کے دعا کرو، کعبے کا امام کیسے بنے گا بھائی؟ ارے اللہ کے لیے کیا مجبوری ہے، کیا مشکل ہے اللہ کے لیے. ایک دلیل دوں، ابھی کورونا وائرس سے ہم لوگ گزرے. ایک سعودی کی ایک عورت، اس نے خواب دیکھا ہے اس کے دوران، کورونا وائرس سے پہلے کی بات ہے. کیا خواب اس نے دیکھا تھا؟ اس نے خواب دیکھا تھا کہ میں خانہ کعبہ کا اکیلے طواف کر رہی ہوں. بولو خانہ کعبہ کا کوئی اکیلے طواف کر سکتا؟ اس نے اہل علم سے پوچھا، علماء نے کہا بھائی اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ کا اکیلے طواف کریں گے. اس نے کہا ہاؤ از اٹ پاسبل، کیسا ہوگا یہ، ہو ہی نہیں سکتا. بھائی شیخ نے کہا کہ بھائی تعبیر تو یہی ہے. اللہ اکبر. اللہ وہ دن لے کے آیا ہے ساتھیوں. کورونا وائرس آیا ہے، خانہ کعبہ میں طواف بند ہو گیا. واحد وہ ایک عورت ہے، واحد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ان اللہ لکل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے تیرا رب. واحد عورت ہے ساتھیوں. اس لیے اللہ سے دعا مانگو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بخاری کی حدیث ہے، دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اللہ عمر کو شہادت والی موت عطا کر اور اپنے رسول کے شہر میں موت دے. صحابہ جب یہ دعا کرتے تھے، عمر، صحابہ کہتے تھے یہ کیسی دعا عمر کرتے ہیں، مدینے سے باہر جاتے نہیں. اور عمر کے راج میں مدینے میں گھس کر کے کوئی عمر کو شہید کر دے، ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا ہے. کیوں؟ وہ عمر ہے رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اللہ کتنی پیاری دعا ہے. اللہ شہادت والی موت دے اور اپنے رسول کے شہر میں موت عطا فرما. ابو لولی فیروز نے ان کو فجر کی نماز میں خنجر مارا ہے اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں ساتھیوں. لمبی داستان ہے، کبھی اور موقع ملے گا تو آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن دیکھیے اللہ نے عمر کی دعا سن لی. اور یہی دعا علامہ ثانی علیہ ظہیر کیا کرتے تھے. یہی دعا کیا کہتے تھے؟ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اللہ موت دینا تو شہادت والی موت دینا اور رسول کے شہر میں موت دینا. دیکھیے پڑوسی ملک میں کے رہنے والے زخمی وہاں ہوئے حادثے میں، اللہ نے کہاں بلایا ہے؟ اللہ اکبر. دیکھ رہے ہو، رسول کے شہر میں. اور بقیع الغرقد میں دفن ہوئے امام مالک رحمہ اللہ کے بغل میں. دعا
دعا مانگو اپنے رب سے ساتھیوں. دعا اللہ کو اتنا پسند ہے نا, اللہ کافر کی دعا کو رد نہیں کرتا. دلیل جب بعض کفار جا رہے تھے کشتی میں, اس میں اکرمہ بھی تھے, ابو جہل کا بیٹا. اس وقت کوئی ایمان نہیں لا اکرمہ. کشتی بھور میں پھنس گئی, ہوا الٹی چلنے لگی. سارے کے سارے مشرک جو کشتی پر تھے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا لات یا منات یا عزا, نہیں جی نہیں, یا اللہ مدد. اللہ اکبر. اکرمہ تعجب کھا گئے, کہا رے مصیبت میں پھنسے تو لات منات عزا ہبل سب غائب, اللہ کو پکار رہا ہے. یہ سارے کے سارے مشرک اللہ کو پکارنے لگے, یا اللہ پار لگا دے, یا اللہ مدد کر, یا اللہ کشتی ہماری پار لگا دے ساحل تک. آج کتنے افسوس کی بات ہے, ایک مسلمان جب مصیبت میں پڑتا ہے تو پکار لگاتا ہے, یا علی مدد. سنا ہے آپ نے نا, یا رسول اللہ مدد, یا غوث مدد. ارے یا اللہ مدد کب بولے گا؟ یا اللہ مدد بول. وہ مشرک تھے, جانتے تھے مصیبت میں پھنس گئے, اس مصیبت سے اگر کوئی نکالے گا تو عرش والا نکالے گا. ساتھیوں اکرمہ کہہ رہے ہیں اللہ آج بچا لے, ساحل تک پہنچا دے, زمین تک پہنچا دے. اللہ اس کے بعد کبھی دوسروں کو نہیں پکاروں گا, دوسروں سے دعائیں نہیں مانگوں گا. اللہ دیکھو کافر تھے سب لوگ ساتھیوں, اللہ نے ان کی دعا سن لی. اللہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس میں سے کتنے ایسے ہی کہ جب ان کو ہم خشکی پر اتار دیں گے پھر سے شرک کریں گے, پھر بھی اللہ نے سن لی. کیوں؟ دعا اللہ کو بہت پسند ہے ساتھیوں. اور ایک نقطہ اور پتا چلا, انہوں نے کسی کا وسیلہ اختیار نہیں کیا تھا. یعنی کافر بھی جب اللہ سے دعا مانگتا ہے نا تو کسی کا وسیلہ نہیں لیتا. ہمارے یہاں مسلمانوں نے ان کا وسیلہ ڈھونڈنا تیار کر دیا. دیکھ رہے ہیں آپ, نہیں, ڈائریکٹ اللہ سے مانگو ساتھیوں. اور حضرت یونس علیہ السلام کا آپ نے واقعہ سنا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے. سمجھ رہے بات کو آپ؟ کسی انسان نے کہا ہے کہ دنیا میں وہ کون سا آدمی تھا جس کی قبر اس کو لے کر کے گھومتی تھی؟ کون آدمی تھا؟ یونس علیہ السلام. سمندر کے اندر, اندھیروں کے اندر, مچھلی کے پیٹ کے اندر. مچھلی کا پیٹ ایک طرح کا قبر ہی تو تھا, نہیں تھا؟ ایک طرح کا وہ قبر تھا, اور مچھلی ادھر ادھر لے کر کے گھوم رہی. کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. کیا کر رہے ہیں یونس علیہ السلام؟ کس کو پکار رہے ہیں وہاں سے؟ یونس علیہ السلام کی قوم نہیں جان رہی کہ یونس علیہ السلام کہاں ہے. یونس علیہ السلام کے ماں باپ نہیں جان رہے کہاں ہے. ان کی بیوی نہیں جان رہی کہ اس وقت یونس علیہ السلام کہاں ہے. اس وقت جو جان رہے ہیں کہ یونس علیہ السلام کا ایک کہاں, ایک یونس علیہ السلام خود اور ایک اللہ. اللہ اکبر. وہ سمجھ گئے یہاں سے مجھے کوئی نکالے گا تو کون نکالے گا؟ اللہ نکالے گا. ساتھیوں کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ یہ نہیں کہہ رہے میں نے گناہ کیا مجھے معاف کر دے. توحید کے دامن میں آ گئے, توحید والی دعا کر دی. اللہ تو پاک ہے, تیرے اندر کوئی نقص نہیں, تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے. اللہ میرے اندر کمی ہے, میں نے غلطی کر دی ہے. اللہ میں نے ظلم کیا ہے, مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر. جیسے ہی یونس علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے, ان کی دعا جو ہے یہ سمندر کے اندر, مچھلی کے پیٹ کے اندر, ایک طریقے کا یہ قبر تھا. ایک سے نقطہ نکالوں گا, غور سے سنیے گا. ایک طریقے کا یہ قبر ہی تھا نا ان کے لیے, وہاں سے پکارا ہے, یہ ڈائریکٹ عرش کے پاس پہنچی ہے. اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ عرش کے آس پاس جو فرشتے تھے اللہ کے عرش کے پاس, انہوں نے اللہ کو کہا, آپس میں گفتگو کر رہے ہیں فرشتے, بھائی یہ آواز جانی پہچانی لگ رہی ہے. انہوں نے اللہ سے پوچھا, اے اللہ یہ آواز کوئی بندہ ہے آپ کا جو آپ کو پکار رہا ہے مدد کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اے فرشتوں تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں لا ہمیں نہیں پتا. اسے کیا پتا چلا کہ فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا ہے. سمجھے بات کو؟ غیب کا علم صرف کس کو ہوتا ہے؟ اللہ کو. فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا. اے فرشتوں تمہیں نہیں پتا. فرشتوں نے کہا اے اللہ ہمیں نہیں پتا یہ کون ہے, کس کی آواز ہے, لیکن آواز جانی پہچانی ہے. کہا یہ میرا بندہ ہے یونس. فرشتوں نے کیا کہا؟ اللہ یہ وہی یونس علیہ السلام ہے. غور کرنا جملے پر. اللہ جب یہ خوشحالی میں تھے آپ ہی کو پکارتے تھے, آپ ہی کی تسبیح پاکی بیان کرتے تھے. اللہ آج مصیبت میں پھنس گیا ہے, اللہ اس کو نجات دے دے, اللہ اس کو بچا لے. اللہ اکبر.
اور یونس علیہ السلام کو اللہ کی نے ان کی دعا سنی اور یونس علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا اور مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو جا کر کے سمندر کے ساحل پر چھوڑا. کیا پتہ چلا جانتے ہو؟ یونس علیہ السلام نبی ہے اور اللہ نے کیا فرمایا؟ لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. مچھلی کے پیٹ کے اندر میرا بندہ یونس رہتا قیامت تک کے لیے اگر وہ میری پاکی بیان نہ کرتا. تو ایک نقطہ یہ ملا کہ زمین کے اندر کوئی آدمی ہو. سمندر کہاں ہے؟ زمین کے اندر ہے. مچھلی کہاں تھی؟ زمین کے اندر تھی. اور وہ ایک طرح کی قبر تھی. زمین کے اندر کوئی آدمی ہو, قبر کے اندر کوئی آدمی ہو, نبی ہو اور زندہ ہو, وہ بھی محتاج ہے کس کا؟ اللہ کا محتاج ہے. کہ بڑے افسوس کی بات ہے, آج انسان زمین کے اوپر ہے, زندہ ہے, اور جو لوگ زمین کے اندر چلے گئے, قبروں میں مدفون ہو گئے, ان سے مانگ رہا ہے. ارے اس سے نقطہ ملتا ہے کہ نبی بھی ہو, زمین کے اندر ہو, اللہ سے مدد مانگے گا ساتھیوں. کیوں؟ وہ قبروں کے اندر ہے, ان کو آپ سنا نہیں سکتے. نبی کو اللہ کہہ رہا. اس لیے مدد اللہ سے مانگو, دعا اللہ سے مانگو. سننے والا وہی ہے, پورا کرنے والا وہی ہے. جب لوگ نہیں تھے تب کون دیتا تھا؟ وہی دیتا تھا. جب یہ نیک لوگ نہیں تھے دعائیں کون سنتا تھا؟ وہی سنتا تھا. رزق کون عطا کرتا تھا؟ وہی عطا کرتا تھا. طوفانوں سے نجات کون نکالتا تھا؟ وہی نکالتا تھا. رزق اور اولاد کون دیتا تھا؟ وہی دیتا تھا. جب یہ نہیں تھے دنیا میں, جب یہ آئے تب بھی وہی دیتا تھا. جب یہ چلے گئے قیامت کی صبح تک کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا. اس لیے اللہ سے ہی دعا مانگنا ہے ساتھیوں. اس لیے ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے ساتھیوں, بڑی پیاری جملوں میں اپنے دعاؤں کو سمیٹ دیا اس نے میرے بھائیوں. اللہ اکبر ہے. اس نے کہا اللہ جب چھوٹا تھا نا تو کھلونے کو پھینک دیتا تھا تو کھلونا ٹوٹ جاتا تھا, تو ماں, میری ماں کھلونوں کو جوڑ دیا کرتی تھی. اے اللہ تو ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. نہیں کرنے والا اللہ محبت؟ اللہ تو ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اللہ خود کو توڑ بیٹھا ہوں, مجھے جوڑ دے. اللہ اکبر. ایسا مانگا کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خالص اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پر کامل یقین ہمارا عطا فرمائے. خالص اللہ پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے, عقیدے توحید پر زندہ رکھے, اور اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے عقیدے توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے.